ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یا علی مدد کا نعرہ یہ شرکی اور کفریہ نعرہ ہے۔ مخلوق کی پکار کسی بھی حوالے سے جائز نہیں، سر علی ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا جبرائیل ہوں یا کوئی بھی فرد بشر کے انسان ہو، اس کی پکار جائز نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ جو لوگ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں وہ آپ کا یہ نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد، تو یہ کفر اور شرک ہے واضح طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کو نہیں پکارنا، یعنی مدد کے لیے۔ ما فوق الاسباب جو مدد ہوتی ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگی جائے گی، سے علی سے بھی نہیں مانگی جائے گی، جبریل سے بھی نہیں مانگی جائے گی۔ تحت الاسباب جو مدد انسان کے بس میں ہوتی ہے اور اسباب کے تحت ہوتی ہے وہ تو مخلوق سے مخلوق مانگتی ہے، مگر فوق الاسباب مدد کسی سے بھی نہیں مانگی جا سکتی۔ دنیا میں یہ بات کسی سے ثابت نہیں کہ کوئی اہل بیت میں سے ہو جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی مشکل میں پکارا ہو، ان کے نام کی دعائی دی ہو۔ یہ بعد والے لوگوں کی ایجاد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے بے نیاز ہو گئے، تب ان کی وجہ سے ان کے اندر شرک آ گیا اور امت میں ان کی وجہ سے شرک آ گیا۔ شرک انسان میں آتا ہی تب ہے جب وہ صحابہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور انہوں نے سے علی کی شان میں غلو کیا، علی کو معبود اور الہ کے درجے پر لے گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنا غلو کیا کہ بس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ سے بھی آپ کو بڑھاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں۔ تب وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ یا علی مدد۔ یہ کسی حوالے سے شریعت اس نعرے کی تائید نہیں کرتی، یہ شرک و کفر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا مطالبہ لے کر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئی تھی کہ جاگیر فدق سے میرا حصہ ہے مجھے دیا جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا متروکہ مال صدقہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب حدیث رسول پیش کی تو سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ راضی ہو گئی اور آپ کے فیصلے کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ ناراض ہو گئی سیدنا ابوبکر سے اور ان سے بول چال ختم کر دی تھی۔ یاد رکھیے کہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس باب میں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری ضعاف ہیں، غیر ثابت ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت ہے صحیح بخاری میں 4240 اور صحیح مسلم میں 1759۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں وجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذالک فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت۔ سیدہ فاطمہ سیدنا ابوبکر سے خفا ہو گئی تھی، یعنی اس بات پر کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کا میراث میں حصہ نہیں ہے، اور ان سے انہوں نے ملاقات بھی چھوڑ دی اور وقت وفات تک سیدنا ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا۔ یہ جو روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ صحابی کا قول نہیں، یہ زہری کا قول ہے، یہ ادراج کہتے ہیں اس کو، یعنی زہری کا سیدنا فاطمہ سے سماع ہی نہیں ہے، تو پھر کسی روایت سے بھی سیدہ فاطمہ کا سیدنا ابوبکر سے ناراض ہونا ثابت نہیں ہے۔ دوسری ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے جو مسند احمد جلد 1 صفحہ 13 میں اور سنن ترمذی 1609 میں آتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قالت واللہ لا اکلمکما ابدا فماتت ولا تکلمہما۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اللہ کی قسم میں آپ سے کلام نہیں کروں گی، اور وقت وفات تک سیدنا ابوبکر اسی عمر سے انہوں نے کلام نہیں کیا۔ یہ جو روایت ہے یہ مرسل ہے۔ اہل السنہ والجماعت مسلک محدثین میں مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، یعنی مرسل کا جو حکم ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت کو موصول بیان کرنا خطا ہے، یعنی اس روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ جو ہے وہ خطا ہے۔ اصل میں یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مرسل ہے۔ اس لیے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ الصحیح من ھذا الحدیث المرسل لکثرۃ من رواہ من الحفاظ عن محمد بن عمرو مرسلا۔ اس حدیث کا مرسل ہونا ہی صحیح ہے کیونکہ محمد بن عمرو سے اکثر حفاظ نے اسے مرسل بیان کیا ہے، تو بہت واضح ہو گیا کہ اس روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ جو ہے یہ خطا ہے۔ جب واسطہ خطا ہے تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی مرسل ہے، جب مرسل ہے تو پھر وہ یہ ضعیف ہے، جب ضعیف ہے تو اس پر دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ دنیا جان میں 2 روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ سیدنا ابوبکر سے ناراض ہو گئی تھی اور ان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، غصے میں آ گئی تھی اور ان سے کبھی کلام نہیں کیا تھا۔ اب ان 2 روایتوں کا حوال تو ہم نے معلوم کر لیا، ایک تو زہری کا ادراج ہے اور دوسرا جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی مرسل ہے۔ کیا ان 2 روایات کی بنیاد پر
یہ نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی، قطعاً ایسا ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شیعہ مذہب میں عورت وارث نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی کہ باغ فدق یا جاگیر فدق جو ہے اس سے مجھے حصہ ملنا چاہیے، اپنے حصہ کا مطالبہ کیا تو سیدنا ابوبکر نے حدیث سنائی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، نبیوں کے متروکہ مال کے وارث نہیں ہوتے بلکہ وہ سارے کا سارا صدقہ ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو واپس آ گئی۔ اس بات اتنی سی تھی، گویا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر راضی ہو گئی اور آپ کے فیصلے کے سامنے سرنگو ہو گئی اور اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر نے سیدہ فاطمہ کا حق غصب کیا، وہ ظالم ٹھہرے، ان کا حق بنتا تھا، ابوبکر نے غصب کر لیا۔ جب انہوں نے سیدنا ابوبکر پر یہ بہتان تراشی کی، ان پر یہ الزام کھڑا تو اس جھوٹ کی ان کو سزا یہ ملی کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا۔ اب شیعہ مذہب میں عورت وارث نہیں بن سکتی، منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد ہو۔ بعض شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت وارث بن سکتی ہے، پہلوں نے بھی اور بعد والوں نے بھی یہ بات ذکر کی ہے۔ تو شیخ الطائفہ توسی 460 ہجری نے اپنی کتاب الاستبصار جلد 4 صفحہ 155 میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ ہمارے علماء نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت وارث بن سکتی ہے، انہوں نے یہ بات تقیۃً کی ہے، یعنی حق کا اظہار کیا ہے اور باطن میں کفر اور جھوٹ رکھا ہے۔ تقیہ کا یہ مطلب ہے، یعنی اندر تو یہی کہتے تھے اندر سے کہ عورت وارث نہیں بن سکتی، ظاہر یہ کہا کہ عورت بن سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مدارتاً لوگ ہمارے متعلق اچھی رائے قائم کر لیں گے، ورنہ تو لوگ ہم پر معترض ہوں گے اور انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھو جی آپ کے مذہب میں عورت جو ہے اس کو میراث سے محروم کر دیا گیا، تو کہہ دو کہ عورت وارث بن سکتی ہے۔ شیعہ مذہب جو اصل مذہب ہے وہ یہی ہے کہ عورت وارث نہیں بن سکتی۔ اب توسی صاحب کی عبارت جو ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں، کہتے ہیں کہ نحملہ علی التقیہ، یہ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت وارث بن سکتی ہے، ہم اس کو تقیہ پر معمول کریں گے، یعنی تقیۃ انہوں نے ایسے کہا، حقیقت میں نہیں بن سکتی۔ لأن جمیع من حالفنا یخالف فی هذه المسئلہ، پوری دنیا ہماری اس مسئلہ میں مخالف ہے۔ ولیس یوافقنا علیہا احد من العامہ، علماء تو علماء رہ گئے، عام عوام بھی جو ہیں وہ ہماری موافقت نہیں رکھتے۔ سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ وارث بن سکتی ہے، جبکہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے یا ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت وارث نہیں بن سکتی۔ وما یجری ھذا المجرى یجوز التقیہ فیہ، ایسی صورتحال میں تقیہ ہی کرنا بہتر ہے تاکہ لوگوں میں ہمارا کوئی بھرم رہ جائے اور اچھی رائے ہمارے متعلق قائم ہو جائے، ورنہ لوگ تو ہمیں بدنام کریں گے، کہیں گے دیکھو تمہارے مذہب میں عورت وارث نہیں بن سکتی۔ یہ ان کو سیدنا ابوبکر پر جھوٹ بولنے کی سزا ملی ہے۔ اصل مذہب شیعہ یہی ہے کہ عورت وارث نہیں بن سکتی۔ جنہوں شیعہ علماء نے لکھا ہے بن سکتی ہے، انہوں نے تقیۃً کہا ہے، جیسا کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم محرف اور مبدل کتاب ہے، لیکن تقیۃً کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم اصلی اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ بہت سارے مسائل میں یہ لوگ تقیہ سے کام لیتے ہیں تاکہ ہمارے متعلق لوگوں کی رائے اچھی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز کے معزز لقب سے ملقب کتابیں ہیں۔ بعض لوگ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اہانت بھی کرتے ہیں اور ان کی حدیثوں کو گرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے روات کے حوالے سے بھی جرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کتنے ایسی راوی ہیں جو شیعہ ہیں، تو عام مسلمان کو جب بتائیں کہ بخاری کا یہ راوی شیعہ ہے اور مسلم کا یہ راوی شیعہ ہے تو وہ چونک جاتا ہے کہ شیعہ کی روایت کو کیسے امام بخاری مسلم نے ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ شیعہ ایک اصطلاح ہے، محدثین ائمہ دین متقدمین ائمہ کی اصطلاح میں شیعہ اس کو کہا جاتا تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سیدنا عثمان بن عفان پر مقام و مرتبہ میں فضیلت دیتا تھا، مقام و مرتبہ میں فائق سمجھتا تھا، خلافت میں نہیں، مقام و مرتبہ میں۔ ایسے انسان کی روایت
قبول ہوتی تھی بشرطے کہ قبول روایت کے حوالے سے دیگر شرائط اس کے اندر پائی جاتی۔ متاخرین کے نزدیک شیعہ جو ہے یہ تو رافضی کو کہتے ہیں۔ رافضی جو تبرعی ہے، جو سیدنا ابو بکر عمر پر تبرع کرتا ہے، اس کی روایت تو محدثین قبول نہیں کرتے تھے اور اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جب اس کے دین کا کوئی اعتبار محدثین کے نزدیک نہیں ہے تو اس کی روایت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا۔ لہذا متقدمین کے نزدیک شیعہ ایک خاص اصطلاح ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور متاخرین کے نزدیک شیعہ رافضی کو کہتے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی کلیئر۔ دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات کسی راوی کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہے اور وہ بات اس کے متعلق ثابت نہیں ہوتی۔ جب وہ ثابت نہیں ہے تو اس کو شیعہ کا الزام دینا، یہ کہنا کہ سیدنا علی کو عثمان پر فضیلت دیتا تھا، یہ بات پھر مناسب نہیں ہوتی۔ رہا گا مسئلہ عباد بن یعقوب رواجنی، اس کے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ وہ رافضی تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو جی بخاری کے اندر عباد بن یعقوب رواجنی کی جو روایت ہے وہ موجود ہے، تو امام بخاری نے رافضیوں کی روایتیں لے لی ہیں۔ یاد رکھیں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بہت واضح کر دی ہے کہ امام بخاری نے عباد بن یعقوب کی روایت جو ہے یہ مقروناً لی ہے، دوسرے راویوں کے ساتھ ملا کر، اکیلے اس پر اعتماد ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اور حدث ساری کے اندر امام بخاری کے دفاع میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لہو طرق اخری میں روایت غیری ہی، اس راوی کی روایت پر اعتماد نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ بہت سے راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ تو یہ کہنا کہ امام بخاری نے رافضی کی روایت اپنی صحیح میں ذکر کر دی، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں کسی رافضی کی کوئی روایت نہیں ہے، رافضی تو جھوٹے ہیں۔ ہاں شیعہ کی روایت ہے، شیعہ وہ جو متقدمین کی اصطلاح میں شیعہ ہے، اس کی روایت قبول ہے، اور وہ آپ کو واضح کر دیا کہ وہ اصطلاح خاص ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ باطل کلمہ ہے۔ علی ولی اللہ کے الفاظ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید میں ثابت نہیں ہے۔ علی ولی اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن، حدیث اور امت کے اجماع کے مخالف ہیں۔ علی ولی اللہ کا معنی ولایت علی کی بات ہوتی ہے کہ علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل نہیں بلکہ آپ خلیفہ چہارم ہیں۔ بعض لوگوں نے اس باطل عقیدہ کو اپنے کلمہ کا حصہ بنا لیا اور کہنے لگے کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علی ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی۔ حالانکہ یہاں اللہ کے ولی ہونے کی بات نہیں ہے، ولایت کی بات نہیں، ولایت کی یہاں بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ فرائد السمتین ایک کتاب ہے، ابراہیم بن محمد بن معید خراسانی، یہ 722 ہجری میں مرا تھا، اس نے کلمہ اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ یہ باور کراتے ہیں یہ اہل السنہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں ان کا یہ کلمہ ان کے اپنے مذہب کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے سوائے فرائد السمتین کے، اور یہ ان کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم بن محمد جو تھا یہ تقیہ باز رافضی تھا، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، زہر اسلام کرتا تھا اور اندر کفر رکھتا تھا، تقیہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ کلمہ ذکر کر دیا۔ جب اس نے تقیہ کیا تو بعض اہل سنت پر اس کی حالت ہی زہر نہیں ہوئی اور بعض علماء نے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھو آپ کے علماء نے اس کی تعریف کی ہے، یہ آپ کا ہی ہے، ہمارا تو نہیں ہے، تو لہٰذا فرائد السمتین کتاب آپ کی ہماری نہیں، اور آپ کی کتاب میں ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ ابراہیم بن محمد بن معید خراسانی جو تھا یہ سنی نہیں تھا بلکہ یہ رافضی تھا۔ اس کے 3 جو اساتذہ ہیں، بڑے بڑے اساتذہ جن سے اس نے علم اور دین سیکھا، اپنا دین، ان میں سے ایک ابن مطہر ہلی رافضی ہے، دوسرا محمد بن حسن توسی رافضی ہے، اور تیسرا علی بن جلال الدین عبد الحمید موسوی حائری رافضی ہے۔ ان سے یہ علم حاصل کرتا ہے، اور شیعہ علماء جب اس کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں تو اس کو شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کسی سنی مسلمان کو رافضی اپنی کتاب میں شیخ الاسلام لکھ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں لکھ سکتا۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اندر سے شیعہ تھا اور زہر اپنے آپ کو سنی کرتا تھا، تو لہٰذا ہم اس حوالے سے کچھ فائدہ اٹھا لیں اور سنیوں کو بتائیں کہ تمہاری کتاب میں ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ 722 سے پہلے دن کے کلمے کا ان کی کتابوں میں ثبوت ہی نہیں، یہ آیا اس نے یہ کلمہ اپنی کتاب میں لکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شیعہ عالم ہے امین عاملی، یہ 1371 میں فوت ہوا، اس نے اپنی کتاب احیان الشیعہ جلد 5 صفحہ 458 میں، اور آغا بزرگ طہرانی یہ 1389 ہجری میں فوت ہوا، اور اس نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ جلد 16 صفحہ 57 پر اس کو شیعہ علماء میں ذکر کیا ہے۔
یعنی ابراہیم بن محمد بن معید کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ حق کا کلمہ طیبہ ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق بھی ہے کہ جب کوئی یہ کلمہ پڑھ لے گا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن علی ولی اللہ کے الفاظ باطل ہیں، قرآن حدیث اور امت کے اجماع کے خلاف ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ الفاظ نہیں، اور شیعوں کی کتابوں میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں۔ فرائض السمتین کتاب لکھی گئی، اس کے اندر یہ الفاظ ایک تقیہ بعد رابسی نے ذکر کر دیے، اس پہ وہ خوش ہو گئے، دیکھو سنیو تمہاری کتاب میں ہمارا یہ کلمہ موجود ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اب آپ فضیلت سے آبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ سے متعلق ہے جو سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ ہے۔ بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گروہ تھا وہ باغی گروہ تھا، کیونکہ عمار بن یاسر دوسرے علی کے گروہ میں تھے، تو عمار بن یاسر کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ نے قتل کیا تھا، لہذا وہ گروہ جو ہے وہ باغی ٹھہرا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات تو درست ہے، سیدنا معاویہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کے مقابل میں نکلے تھے، اور ان کے گروہ کے لوگوں نے سیدنا عمار کو شہید کیا تھا۔ سیدنا عمار سیدنا علی کے گروہ میں تھے، مگر صحابہ نے تو شہید نہیں کیا تھا نا۔ سیدنا علی کے گروہ میں کوئی خارجی تھے، یہ دشمنان دین تھے اور دشمنان ملت تھے، اور سیدنا معاویہ کے گروہ میں کچھ خارجی اور اس طرح کے دشمنان دین لوگ تھے جن کی شرارت اور سازش سے صحابہ کے درمیان جنگیں ہو گئی۔ انہوں نے ہی سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کر دیا تھا۔ بس بات اتنی سی، کسی سید سے یہ ثابت نہیں کہ فلاں صحابی نے سیدنا عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ قوام السنہ امام ابو القاسم اصبہانی 535 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 407 پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ خارجی ہیں، اور یہی بات درست ہے، کیونکہ صحابہ کی تو اللہ تعالیٰ نے مدح و ثنا کی ہے نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت و انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں یہ اللہ کے دشمنوں پر سخت ہیں اور آپس میں یہ رحم دل ہے۔ صحابہ کے رحم کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ کریں، لڑے نہیں۔ ان کا جو لڑنا تھا وہ اجتہاداً تھا، اور اس کے پیچھے سازش دشمن کی، اس بنا پہ وہ لڑ پڑے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو باغیوں نے قتل کیا، وہ باغی خارجی تھے، اور بعض لوگوں نے سیدنا معاویہ کے گروہ کو یعنی صحابہ کو جو آپ کے ساتھی تھے، علی کے مقابل میں آئے تھے، انہیں باغی کہنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ یہ بات درست نہیں، واللہ عالم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں لما انزلت آیت الرجم ورضعات الکبیر عشرا فکانت فی ورقۃ تحت سریر فی بیتی فلما اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشاغلنا بعمری ودخلت دویبۃ لنا فاکلتها۔ آیت رجم اور 10 رضعات کبیر اور آیت رضعات کبیر 10 بار دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ آیت میری چرپائی کے نیچے تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بخار نے آ لیا، ہم آپ کی طرف مشغول ہو گئے، ایک بکری آئی اور وہ یہ آیات کھا گئی۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 269 ہے، اور اس روایت کی سند حسن ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا اور یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن تو بکری کھا گئی، یہ محفوظ کیسے؟ بھائی عرض یہ ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن 2 آیات کا ذکر کیا ان کی منسوخیت ثابت ہے، وہ منسوخ روایات تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں 1452 نمبر حدیث میں 10 بار رضاعت کی منسوخیت کا ذکر ہے، اور صحیح بخاری میں 6830 میں آیت رجم کی منسوخیت کا ذکر ہے۔ یعنی یہ دونوں آیات بکری کھا گئی، بکری نہ کھاتی کوئی اور چیز بھی کھا جائے سے کیا فرق پڑتا؟ ان کی تلاوت بھی اور ان کا حکم دونوں منسوخ ہو چکا تھا، لہذا اس بنیاد پر یہ کہنا کہ قرآن بکری کھا گئی یہ درست نہیں ہے۔ کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے، اور جو 2 گتوں کے درمیان ہے وہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، وہ اس مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ تھی، ٹھیک ہے، وہ پتوں پہ لکھی ہوئی بکری کھا گئی۔ اگر بکری کھا بھی لیتی بالفرض والمحال اور آیات منسوخ نہ بھی ہوتی
اور ان کا حکم بھی منسوخ نہ ہوتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، عنکبوت 39 سے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ اہل علم کے سینوں کو قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن محفوظ ہے، بعض حضرات کے سے غیر محفوظ باور کرانا یہ بالکل درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون۔ ایک اور بات بھی یہاں یاد کر لیں، شیخ الطائفہ یہ توسی شیعہ، یہ 460 ہجری میں فوت ہوا ہے، بڑا شیعہ تھا۔ اس نے ان روایات جس میں بکری کا قرآن کریم کی آیات کھانے کا ذکر ہے ان کے متعلق اپنی کتاب التبیان جلد 1 صفحہ 13 پہ یہ بات ذکر کیا، ان ھذا من باب نسخ التلاوہ والحکم معا۔ حدیث عائشہ کا تعلق تلاوت اور حکم دونوں کے منسوخ ہونے کے ساتھ ہے۔ جب ان آیات کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہے اور وہ بکری کھا گئی، جس پہ اس قرآن کی صحت پہ کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، محض ایک پروپیگنڈا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ عالم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تاریخ سے تو انکار نہیں ہے، تاریخ کے حقائق بھی ہوتے ہیں اور جھوٹی موٹی افواہیں اور خبریں بھی ہوتی ہیں۔ تاریخ کو جنگ اخبار کہہ دیں، نوئے وقت اخبار کہہ دیں، جس طرح اخباروں میں سچی جھوٹی روایات ہوتی ہیں ایسی ہی تاریخ میں بھی سچی جھوٹی روایات ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کو روافض نے مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ 95-96% جھوٹی اور وضعی روایات جو ہیں وہ تاریخ میں داخل کر دی گئی ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سند کا علم نہیں رکھتے، رجال کی جن کو معرفت نہیں ہے، وہ کبھی بھی تاریخ میں نہ پڑھے۔ جو بھی تاریخ میں پڑھے گا اپنا بڑا نقصان کر دے گا۔ وہ ایسے ہی سمجھیں کہ رات کے وقت لکڑیوں کا گٹھا ہو اور اس میں سانپ جو ہے وہ بیٹھا ہو، اور رات کو وہ گٹھا اٹھائے گا تو سانپ اس کو ڈس دے گا۔ یہ تاریخ کو یوں ہی سمجھ لیں کہ انسان کو ڈس لیتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کی بنیاد پر صحابہ سے اعلان برات کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اصحاب اور اسلاف امت پر تنقید بھی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کی بنیاد پر صحیح احادیث کا رد بھی کر دیتے ہیں۔ الغرض تاریخ ایک خطرناک چیز ہے۔ اگر تاریخ کا صحیح معنوں میں علم ہے تو درست، ورنہ تاریخ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ ایسے لوگ تھے مؤرخین جنہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑ کر تاریخ کا حصہ بنا دی، اور مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شاید کوئی معتبر روایت ہے۔ مثال کے طور پر ابن اسیر اس کو ذکر کر دیں، ابن کثیر اس کو ذکر کر دیں۔ بھائی ابن اسیر اور ابن کثیر کی جو کتابیں ہیں بے شک وہ مؤرخین ہیں، لا شکا ولا ریبا، مگر وہ کوئی بخاری مسلم تو نہیں ہے نا۔ انہیں یہ شرط نہیں لگائی اس میں جو ہم روایت ذکر کریں گے وہ چھان پٹک کے ساتھ کریں گے، تحقیق کے ساتھ کریں گے، صحیح روایات ذکر کریں گے، نہیں۔ ان کا کام تھا جو ان کو تاریخ کے حوالے سے ملے انہوں نے اس کو درج کرنا ہے۔ جیسے تاریخ تبری ہے، امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی یہ کوشش ہے، یہ مسند تاریخ ہے، انہوں نے اپنی سندوں کے ساتھ روایات ذکر کی ہیں، لیکن اس میں بعض جھوٹے رافضی جو ہیں ان کی کتابیں انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ تبری بھی تقریباً 90% تو جو ہے نا وہ جھوٹوں سے اٹی پڑی ہے، لہذا تاریخ میں احتیاط چاہیے۔ اب میں آپ کو چند ایسے جھوٹے لوگوں کے مورخین کے نام عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ متنبع رہ جائیں۔ پہلا نام ہے محمد بن صائب کلبی کا، یہ 146 میں فوت ہوا ہے۔ دوسرا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ 157 میں فوت ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ صہب بن عمر ہے، یہ 180 میں قریباً فوت ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے ہشام بن محمد بن صائب ہے، 204 میں فوت ہوتا ہے۔ اور پانچواں جو ہے محمد بن عمر واقدی ہے، یہ 207 میں فوت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح چھٹا ہے حیثم بن عدی، یہ بھی 207 میں فوت ہوتا ہے۔ نصر بن مزاحم ہے 7واں، یہ 212 میں فوت ہوتا ہے۔ اور 8واں ہے ابو محمد احمد بن عاصم ازدی، یہ 320 میں فوت ہوا۔ یہ 8 مورخین ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں، ان کی جھوٹی روایات سے اسلامی تاریخ اٹی پڑی ہے، تو لہٰذا احتیاط چاہیے۔ اب میں چند کتابیں بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ کتابیں وہ جھوٹی کتابیں ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ان کتابوں کا کوئی سرا بھی نہیں ہے، ان کے اندر جھوٹی روایات ہیں اور وضعی روایات ہیں، ان کے گھڑنے والے بھی وضاح ہیں یا وہ منسوب ہیں، جھوٹی منسوب ہیں بعض علماء کی طرف۔ پہلی ہے الامامہ والسیاسہ، یہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری، یہ 276 میں فوت ہوتا ہے، ان کی طرف یہ منسوب کتاب ہے، مطلب صحیح ثابت نہیں ہے، جھوٹی ہے ابن قتیبہ کی طرف، تو ظاہر ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انصاب الاشراف، یہ احمد بن یحییٰ بلازوری کی ہے، یہ 279 میں فوت ہوتے ہیں، یہ بھی ان کی طرف منسوب کتاب ہے، جیسے کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ بلازوری کی طرف منسوب ہے۔ تاریخ یعقوبی، یہ احمد بن ابی یعقوب ہے، یہ 292 میں فوت ہوا ہے، یہ بھی جھوٹی روایات پر
مبنی کتاب ہے۔ ایسے مروج الذہب علی بن حسین مسعودی کی ہے، یہ 345 میں فوت ہوتا ہے، یہ بھی جھوٹی کتاب ہے۔ اور اس طرح مقاتل الطالبین، یہ ابو الفرج علی بن حسین 356 میں فوت ہوتا ہے، یہ اس کی کتاب ہے۔ یہ وہ 5 کتابیں ہیں جو جھوٹی روایات سے بھری پڑی ہیں، ان سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو باسناد صحیح روایات ہیں ان کو تو ماننا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو جھوٹی روایات ہیں ان کو رد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔